بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول المعراج کیمپس سے آج میں جماعت چہارم کے طلباء اور طالبات کو اردو پڑھاؤں گی۔ بیٹا آپ نے سب سے پہلے اردو کی کتاب صفحہ نمبر 42 آپ نے کھولنا ہے، پیج نمبر 42، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے خدمتگار کون، ہمارا عنوان کیا ہے، خدمتگار کون۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ ہیں خاص الفاظ۔ خاص الفاظ میں سب سے پہلے کیا ہے، خدا ترس کون ہوتا ہے، رحم دل، عصا لاٹھی، نابینا اندھا، بلا ناغہ روزانہ، پیوند جوڑ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس مکمل سبق کی جو ہے وہ پڑھائی کرنی ہے۔ اس میں خدمتگار کون ہے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو بہت بیمار ہے، اس کے گھر میں ہر طرف جو ہے وہ گند کوڑا کرکٹ دکھائی دے رہا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ جگہ جگہ پر اس کے گھر میں جالے لٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑھیا جو سی ہے وہ بہت لاچار ہے اور چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، یعنی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور اس کے گھر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا ہے۔ ایک رحم دل شخص جو ہے وہ بڑھیا کے گھر آتا ہے اور اس کا پانی کا گھڑا بھر کر دیتا ہے اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کھانا کھلا کر واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے پاس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر کیسے صاف ستھرا ہے، گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے، اور وہ اس شخص کو نہیں جانتے کہ آخر وہ کون شخص ہے جو اس کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، اس کا پانی بھرتا ہے اور اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ ایک دن اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتے ہیں وہ سوچ میں گم ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ اور چھپ کر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ شخص کون ہے جو بڑھیا کے گھر میں آ کر اس کو جھاڑو دیتا ہے، پانی بھرتا ہے اور بڑھیا کی چارپائی صاف کرتا ہے اور خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بڑھیا جو ہے وہ ان کو کیا کرتی ہے، دل ہی دل میں بہت دعائیں دیتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاموش خدمتگار جو ہے ان کو دیکھا کہ وہ کون ہے، تو وہ ہے خلیفہ اول، یعنی ہمارے پہلے خلیفہ کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بڑھیا کے گھر جو آتے تھے اور اس کا گھر صاف کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ نوٹس موجود ہیں جس میں الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، خدا ترس، رحم دل، عصا لاٹھی، نابینا اندھا، بلا ناغہ روزانہ، پیوند جوڑ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، سوالات کے جوابات ہیں۔ بڑھیا کا گھر کیسا تھا، بڑھیا کے گھر کی حالت جو تھی وہ بہت خراب تھی، گھر میں ہر طرف جالے لٹکتے تھے، کوڑا کرکٹ اور جالے لٹکتے تھے۔ خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا، خاموش خدمتگار کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی، بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اردو میں ہم اکثر سین اور سواد کی آواز ملا دیتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین یا سواد سے پر کریں اور مکمل الفاظ بھی لکھیں۔ سواد دال یہ کاف کیا بنا، صدیق۔ کاف سین میم تے قسمت۔ بے یہ بے سین چھوٹی ہے، بے بسی۔ عین سواد الف عصا۔ الف فے سین واو سین افسوس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے مکمل کرنے ہیں اپنی کتاب پر۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ نمبر 1 ہے، بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ پیوند کیا ہوتے ہیں، جوڑ۔ پیوند کس کو کہتے ہیں، جوڑ کو۔ نمبر 2 دیکھیں، وہ شخص بلا ناغہ بڑھیا کے گھر آتا تھا، ہر ہفتے، ہر مہینے، روزانہ، روزانہ۔ نمبر 3 ہے، بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا، اندھی، کمزور یا بیمار، اندھی۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے، رحم دل، رحم دل۔ نمبر 5 ہے، اس شخص نے عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا۔ عصا کیا ہوتا ہے، لاٹھی۔ اب آپ کے پاس ہے الفاظ کے جملے بنانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔
الفاظ لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جملے آپ نے جو میں نے آپ کو لکھ کے دیے ہیں آپ نے یہی بنانے ہیں. اگر آپ کو اس سے بھی آسان یعنی مفہوم واضح ہوتا ہے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. آسان الفاظ میں بھی جملے خود بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے خدا ترس. علی ایک خدا ترس انسان ہے. عصا حضرت موسیٰ کے پاس معجزاتی عصا تھا. نابینا کل میں نے نابینا شخص کو سڑک پار کروائی. بلا ناگا میں بلا ناگا اسکول جاتا ہوں یا جاتی ہوں. پیوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے. بے سہارا ہمیں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. سوال نمبر 4 ہے سوالات کے جوابات کے آپ کے پاس موجود ہیں نوٹس میں، آپ نے وہاں سے یاد کرنے ہیں. اب ہم صفحہ نمبر 48 دیکھتے ہیں 48. اس میں ہے سوال نمبر 5. کچھ الفاظ کے آخر میں الف تے لگانے سے ان الفاظ کی جمع بنائی جاتی ہے. مثلا انعام واحد ہے جس کی جمع انعامات ہیں. اب دیے گئے الفاظ کے ہم نے کیا کرنی ہے جمع بنانی ہے. واحد اور ایک سائڈ پہ ہے جمع. آپ نے مکان لکھا ہوا ہے دیکھا ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی مکانات. اعلان اعلانات. احسان احسانات. نقصان نقصانات. حال حالات. ٹھیک ہے. یہ تمام کام آپ نے یاد کرنا ہے اور جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں اور جو آپ کے پاس نوٹس میں کام موجود ہے وہ آپ نے اردو کی کاپی اسکول کی کاپی میں لکھنا اور یاد کرنا ہے. شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.